بڑا پروگرام جہانیہ سے لے کر یہ 10 میل کے علاقے کے لوگوں کو دعوت دینی ہے، کیونکہ فرقے بن چکے ہیں، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، باپ کا راستہ اور ہے، بیٹے کا راستہ اور ہے، لیکن یا رسول اللہ کہنے والوں ہمارا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ شروع بھی مدینے سے ہوتا ہے، ختم بھی مدینے پر۔ تو فرمایا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد آپ سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سوال کیجیے پورا کیا جائے گا۔ اور کریم آقا نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت کا حقدار نہیں۔ اب جنت کا حقدار بننے کے چند طریقے میں آپ کو بتا دوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دین کا پہلا رکن ہے، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے، اسی پر غور کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جہاں توحید کا نقطہ کمال ہے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نام پر یہ کمال ہمیں اس کی روحیت کا نظر آتا ہے، اور اس سے اللہ عیسیٰ رسالت جو شروع محمد سے ہوتا ہے اور ختم اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اب کلمے میں اللہ، توحید میں اللہ، رسالت میں اللہ، اذان میں اللہ، اقامت میں اللہ، نماز میں اللہ۔ اب یہ اللہ اللہ اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ تمہارے پاس ایمان کا دودھ تیار ہو جائے، اور پھر آذان میں، اقامت میں، کلمے میں، جو آپ نے جہاں جہاں اللہ کا نام لیا، اب اللہ آپ کو اس کا اجر دینا چاہتا ہے، اور اس اجر کے لیے نماز کے اندر ہی فیصلہ کو کیفیت عطا کر دی۔ ادھر حشر کے میدان میں یا محمد سر اٹھائیے، اور ادھر نماز کے اندر نیت سے لے کر آخری صلاۃ تک اب پوری نماز پر غور فرمائیں، سارے دین کی سمجھ آ جائے گی آپ کو حتیٰ کہ اہل سنت کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا مفہوم ہی ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، محمد ہمارا نبی ہے، قرآن ہمارا اصول ہے۔ اب آپ چونکہ اللہ والوں کو مانتے ہیں، چونکہ آپ چل کر بھی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ والے آپ کی محبت کو دیکھ کر، آپ کے پیار کو دیکھ کر آپ کے پاس چل کر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس آنے جانے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، مرید جو ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے، کبھی وہ پیر کا بچا ہوا پانی پی رہا ہوتا ہے تبرک سمجھ کر، کبھی وہ پیر و مرشد کا بچا ہوا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اسے تبرک سمجھتا ہے۔ لیکن جس چیز کی آپ کو کمی ہے، اگر یہ پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو آپ کو تبرک دینا چاہیے وہ پانی نہیں ہے، وہ کھانا نہیں ہے، وہ کپڑے نہیں ہیں، وہ قرآن ہے۔
جب پیر و مرشد آئیں ان سے کہیں کہ مرشد ہم سارا گھرانہ آپ کے عاشق ہیں، ہماری یہ خواہش ہے آپ چند قرآن کی آیتیں ہمیں سکھا دیں۔ اگر یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی تو بہت سارے 2 نمبر جو پیر ہیں نا ان سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ جب آپ جائیں تو بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، جب آپ کے پاس پیر صاحب ہے پھر بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، کبھی تو پیر و مرشد کو بھی کچھ دینا چاہیے نا۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بچپن میں آپ سب نے قرآن پڑھا تھا؟ کبھی آپ نے کسی کو پڑھایا ہے؟ حالانکہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے انہیں ایسا پڑھانا چاہیے تھا کہ آپ بھی پڑھانے کے لائق ہو جائیں۔ تم میں بہترین شخص ہے جس نے قرآن پڑھا اور پھر زندگی کی آخری سانس تک قرآن پڑھاتا رہا۔ اب کوئی بھی کسی کو نہیں پڑھا رہا ہے، مرشد تو بہت بڑا مقام ہوا۔ مرشد تو ہے رشد سے، اور رشد اس ہدایت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس پر معمول کی جاتی ہے۔ آپ نے تو انتہا کر دی، ہاتھ چومے، پاؤں چومے، سب کچھ اٹھا کر مرشد کے نام کر دیا۔ مرشد نے آپ کو کیا دیا؟ قرآن تو لے لے۔ تو میرا خیال ہے اگر اتنا ہی آپ سارے بات پیر صاحب جب آئے نا انہیں کہیں جناب ہم سارے آپ کے بچے آپ کی اولاد ہیں، آپ ذرا 1 گھنٹہ ہم پر لگائیں، ہمیں قرآن اسی رکھ رہا یا تھوڑی پکی جان چھوٹ جائے گی، یا پھر کوئی پیر صاحب کہنے میں چلو فلانے مدرسے تو ہم داخل کرانے پہلے سیکھ لو۔ جو تمہیں قرآن ہی نہیں آتا تو تم لینے کیا ہے، کرنے کیا ہے؟ تو پیری مریدی کو ڈھکوسلوں کا نام نہیں ہے۔ سلطان العارفین نے کیا کمال بات کہی ہے، مرشد کامل ایسا ہوگے جنہیں دھوبی وانگن چھٹے ہو، نات نکاح دے، پاک کرندہ وچ ذرا نہ محل رکھے ہو، سیب کو آتے طالب وسطا مرشد ہیٹ نکاح دے رکھے ہو۔ مرشد کامل ایسا ہو گیا ذلفہ ہو جڑا نو دے بڑھ وسے ہو۔ تو مرید اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو بدماش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو آوارہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو موبائل چور دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بچیاں ایسے اسکول میں پڑھیں، ایسے کالج میں پڑھیں، ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جہاں عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ آپ خواہش کریں گے، لیکن صرف خواہش کرنے سے کام نہیں بنتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب پتہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل اسلام پر غربت کی امتحان تھا، لیکن مدینے کے تاجدار نے پہلا کام کیا مسجد کی تعمیر۔ مسجد کے ساتھ کملی والے کا تعلق یہ تھا کہ اس طرف سے نبی کے حجرے تھے، نبی کی ازواج مطہرات جلوہ گر تھی جن کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے۔
اور دیگر اکابر صحابہ کے گھر تھے مسجد نبوی شریف سے بالکل ساتھ جڑے ہوئے. پھر اس کے بعد دیگر اصحاب رسول تھے، پھر مدینہ کے باسی تھے. تو یوں، اور جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوئی، سب سے پہلی تعمیر جو ہوئی وہ کچی تھی مسجد، کھجوروں کے پتوں کی چھت تھی. جب بارش برستی تو گھٹنے گھٹنے وہاں پانی اور کیچڑ ہوتا. اللہ نے آپ کو پکی مسجد دے دی ہے، پھر بھی تم گھر سے باہر نہیں آتے. لیکن میں نے ایک سوال کیا، مولا یہ تو بتا، گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے، تو رہنے سے ہی پاک ہے، تو تمہیں اپنا گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا جو گھر تمہیں دیے تھے انہیں تم نے گندا کر دیا ہے. وہاں بے حیائی ہے، وہاں فحاشی ہے، وہاں گانے چلتے ہیں، ڈرامے چلتے ہیں. میرے گھر میں آؤ تاکہ تم پاک ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ سلطانیہ. میں دو باتیں مسجد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں مسجد کی محبت اتنی ہو جائے کہ آپ 24 گھنٹے نہیں، کم از کم 5 وقت کی نماز جب تک صحت ساتھ دیتی ہے، جب تک آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، جب تک قدم اٹھ سکتے ہیں، ادھر مؤذن آذان دے، ادھر تمہارا دل تڑپ جائے. ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قمیص مبارک سے، جس کو ایک چور نے ہاتھ لگایا تھا تو اس کو بھی کتب بنا دیا، اس قمیص سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے، لوگوں میرے نانا جان کا فرمان ہے، جس جسم کے ساتھ مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے. یہ اصل دن کو بھی کوئی نفس مرے گا، لیکن رات کے اندھیرے میں آ کر مسجد کی صفائی کر جائے گا. یہ جو طہارت خانے بنے ہوئے ہیں، یہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جب آپ نے لگائی تو یہ تو پاک تھی، تو آپ کی وجہ سے وہاں غلاظت پیدا ہوئی ہے. اپنی غلاظت کو دھونے لگ جاؤ گے، نفس مرے گا، نفس مرے گا، دل زندہ ہو جائے گا. دل زندہ ہو جائے گا تو پھر دل مومن بن جائے گا، اور جب دل مومن بنے گا تو اللہ کا عرش لگ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. ساڈی دل کی ساڈی جان، ساڈی دل کی ساڈی جان. اب مسجد کی عزت اور مسجد کا تحفظ اور مسجد کا وقار اور ذرا سمجھو. گھر کی نماز، دکان کی نماز، دفتر کی نماز زمین کی نماز ہے، اور مسجد کی نماز جنت کی نماز. جیسے نماز جنت کی، سنو نماز جنت کی، بولو کچھ نہیں، اتنے معصوم تو نہ بنو، بولو. اور اگر کنجی گم ہو جائے، تالا، بولو، پھر تو سارے کڑھائی کریں. یہ کوئی اتنی اچھی سوچ تو نہیں ہے. یہ بودرے میں بھی گرے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، کسی کا قصور نہیں ہے. یہ نظام جو اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ اس کا قصور ہے. اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس نظام میں جان ہی نہیں ہے.
جھوٹ ہے، گلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، خواہشات کی دنیا میں لوگ گھرے ہوئے ہیں. سگا بھائی مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، اللہ نے آپ کو اپنی زمین دی ہوئی ہے، یتیموں کی زمین پر تم نے نظر رکھ لی. جب یہ چک آباد ہوا ہوگا، ہر گھر کے پاس 2 4 5 مربع ہوں گے، اب تقسیم در تقسیم ہو کر کسی کے پاس کنالے رہ گئے، کسی کے پاس مرلے رہ گئے، کسی کے پاس مرلے بھی نہیں ہیں. یہ تو تمہاری اپنی تقسیم کا حال ہے نا. ویسے بندہ مر جائے. اچھا، لوگ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، وراثت کا انتقال اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیک ہے یا نہیں، یہ میرے نام کے ساتھ کیا کرے گا، روشن کرے گا یا نہیں کرے گا. حضرات یاد رکھیں، ہم نے اپنی قیادت ایک دفعہ پھر نبی کے قدموں میں جانا ہے. یہاں جو سیلاب آئے ہوئے پاکستان میں، یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا جھوٹ، ان کے دھوکے، ان کے فریب، ان کی گالیاں، ان کی بدماشیاں. آپ کہتے ہیں یہ فلاں پڑھے وہ فلاں پڑھے. جتنی پارٹیوں کے یہ لوگ ہیں، ان کے آپس میں تو رشتہ داریاں بھی ہیں، رشتہ داریاں تو نہیں ختم ہوئی ہیں، کھانے تو چل رہے ہیں، دوستیاں تو چل رہی ہیں. آپ ہی زیادہ عقل مند ہیں، مار مار مارے اپنا ستیہ ناش کر لے اور مارنے دیتے اس دن نہ جیڑا تہاڈا بنان والا، جیڑا تہانوں پیدا کرن والا، جیڑا تہانوں سنبھالن والا، جیڑا تہانوں رزق دین والا ہے. تو شعور دین ہم نے پیدا کرنا. ایک آخری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی مسجد کافی وسیع ہے، لیکن اس مسجد میں نظام تعلیم کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ دیکھنا ہے. ہر صحابی اگر حافظ قرآن نہیں تھا تو قاری قرآن تو تھا. ہر صحابی اگر بہت بڑا علامہ اور فہامہ نہیں تھا تو مدینے والے آقا کے دین کا مبلغ تو تھا نا. آج ضرورت یہ ہے، جو نظام تعلیم ہمارے ملک میں ہے یہ انگریز کا دیا ہوا ہے، جس میں ہر ٹاپک موجود ہے، ہر سبجیکٹ موجود ہے، ہر ڈگری موجود ہے، مگر قرآن موجود نہیں ہے. جہاں قرآن ہے وہاں آپ جاتے نہیں، جہاں قرآن نہیں ہے وہاں آپ کو جانا پڑتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، لیکن چونکہ شعور دین نہیں ہوتا، قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، علوم دینیہ کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جج کے منہ سے بھی انصاف کی آواز نہیں نکلتی، رشوت کی بدبو نکل رہی ہوتی ہے. اب ہمیں کام کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر لے جائیں، ایسے اسکول میں لے جائیں، ایسے کالج میں لے جائیں، ایسے ادارے میں لے جائیں جہاں وہ جج بنے، بے شک ڈی پی او بن جائے، مگر اس کے منہ سے رشوت کی بدبو نہ آئے، اس کے منہ سے یا قرآن کی خوشبو آئے یا مدینے والے کے فرمان کی خوشبو آئے. ایک وہ بچے ہیں جو یتیم ہیں، جن کے والدین میں سے دونوں